السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالصبور ہے۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں کہ پکسل لیب کس طرح کام کرتا ہے اور پکسل لیب کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پکسل لیب عام طور پر گرافکس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے آپ پوسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے سیکھنے کے لیے آپ نے جو ہے پکسل لیب کو کھولنا ہے، جو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ تو پکسل لیب کو جب جیسے ہی آپ نے پکسل لیب کھولا تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ اس طرح کے انٹرفیس کے لیے آپ نے جو ہے سب سے پہلے یہاں پہ یہ ہے ٹیکسٹ ہے۔ ٹیکسٹ کے لیے جو ہے نا یہاں پہ نیچے آپ کے لیے نیچے چیزیں دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے، پھر دوسرا اے ہے، تیسرا گول شکل ہے، چوتھا 2 ڈبے ہے اور پانچواں جو ہے نا بتی کی طرح ایک چیز ہے۔ تو ان میں سے جو ہے نا سب سے پہلے ہم اے پہ کلک کر لیں گے، کیونکہ اے پہ جو ہے نا اگر آپ یہ اوپر ٹیکسٹ ہے اس کو سلیکٹ نہ کیا ہوا تو اے کے اندر جتنے بھی آپشن وہ سارے چھپ جاتے ہیں، پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان سارے کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اس ٹیکسٹ کو جیسے سلیکٹ کر دیا یہ سارے نیچے آ گئے۔ تو ان میں سے جو ہے نا سب سے پہلے آیا ہے اسٹائل سے۔ یہ اسٹائل کس چیز کے لیے کام کرتا ہے یہ تو میں بعد میں بتا دوں گا۔ اسٹائل کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا ایڈٹ پہ آپ کلک کرو، یا اس یہ جو نیو ٹیکسٹ لگا ہوا اس پہ 2 مرتبہ کلک کر لو تو آپ کے سامنے اس طرح کا آ جائے گا۔ اب اس میں جو ہے نا سب سے پہلے 2 ٹی ہے، اس 2 ٹی کو ایک بار سیٹ پہ کرو۔ اس کے بعد جو ہے نا ڈیلیٹ کا بٹن آئے گا، اس ڈیلیٹ کو آپ ڈیلیٹ کر لو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس آپ ادھر جو کچھ لکھنا چاہتے ہو وہ لکھ سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں، یہ میں نے لکھ لیا۔ اب یہ سارے جو ہے نا چھوٹے حروف میں ہے تو ان کو بڑے حروف کے لیے جو پر شروع میں ٹی ہے اس ٹی پہ کلک کرنا۔ جیسے ٹی پہ کلک کرو گے تو سارے حروف جو ہے نا بڑے آ جائیں گے۔ تو اب آپ نے اس کے بعد جو ہے نا کینسل نہیں کرنا بلکہ آپ نے اوکے کرنا ہے۔ جیسے اوکے کرے گا تو یہ اس طرح کے آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا ایڈٹ پنسل کے بعد آپ کے ڈیلیٹ بٹن آ گیا۔ ڈیلیٹ کرنے میں جو ہے نا آپ کے بہت سارے ڈیلیٹ کر لیں گے۔ جس مثال کے طور پر آپ نے کلک کر لے تو آپ نے جتنے چیزیں لکھی ہوئی تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم اس کو واپس لائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ڈیلیٹ کے بعد آپ کے پاس آئے گا کاپی۔ اس کاپی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کاپی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے لکھا اس کا ڈبل کر لیتا ہے، اس کا 2 گنا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کلک کر دیا تو اب یہاں پہ میرے پاس 2 نام آ گئے عبدالصبور کے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس ایک ہے 2 فرنٹ، ایک ہے 2 بیک۔ 2 فرنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جو پیچھے ہے اس کو آگے کر لینا، اور 2 بیک ہے جو چیز آگے ہے اس کو پیچھے کر لینا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ 2 نام ہیں، ان 2 ناموں میں سے ایک کو ہم کلر دے دیتے ہیں۔ کلر دے دیا، یہاں سے کلر دے دیا۔ اچھا، اس میں سے ایک کو جو ہے نا ہم لال رنگ دے دیا، ہم نے اوکے کر دیا۔ جیسے ہم نے اوکے کر دیا اب اس کو ہم لے آئیں گے اوپر۔ تو یہ جو ہے نا اب یہ لال رنگ والا عبدالصبور جو ہے یہ نیچے، اور سفید رنگ میں جو لکھا ہوا ہے یہ اوپر ہے۔ تو اب اس کو جو ہے نا یہ لال رنگ کے میں جو لکھے ہوئے ہے اس کو اوپر لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 فرنٹ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے 2 فرنٹ پہ کلک کرو گے تو یہ سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے 2 بیک پہ کلک کر لینا ہے تو یہ واپس پیچھے چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں اس کو تھوڑا سا صحیح ہوا موٹ، یہ ابھی اس کا سائز ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے پھر نظر آ جائے گا۔ اب دیکھو اب یہ جو ہے نا لال رنگ کا جو لکائی ہے یہ نیچے ہے اور سفید رنگ والے اوپر ہے۔ تو اس لال رنگ والے کو اوپر لانے کے لیے، آگے لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو 2 فرنٹ پہ کلک کر لینا ہے۔ جیسے 2 فرنٹ پہ کلک کر لیں گے یہ سامنے آ جائے گا۔ یا اسی طرح مثال کے طور پر اس کو ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور ہم اٹھاتے ہیں شیپ کو۔ ہم نے ایک شیپ اٹھا لیا، اب شیپ جو ہے نا یہ شیپ لگا دیا۔ اب شیپ کی جو ہے نا شیپ اوپر ہے اور نام جو رائٹنگ ہے وہ نیچے ہے۔ تو اب رائٹنگ کو نیچے لانے کے لیے، نیچے سے اوپر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں 2 فرنٹ کلک کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم 2 فرنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ کیا ہے؟ سامنے آ گئی۔ اچھا، اب اس رائٹنگ کو آپ نے پیچھے بھیجنا ہے تو اس کو پیچھے بھیجنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 بیک کرنا ہے۔ جیسے 2 فرنٹ کرو گے آگے آ جائے گی، 2 بیک پہ پیچھے جائے گی۔ تو ہم 2 فرنٹ کر لیتے ہیں تاکہ سامنے آ جائے۔
اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس ہوگا پوزیشن کا. تو پوزیشن کے لیے جو ہے نا کس طرح کرنا پڑے گا. آپ نے پوزیشن پہ کلک کرنے کے لیے یہ پوزیشن کس چیز کا کام کرتا ہے. پوزیشن جو ہے نا اس دو قسم کے پوزیشن ہوتا ہے. ایک یہ پوزیشن ہے, ایک اس سے آگے ریلیٹیو پوزیشن آئے گا. ریلیٹیو پوزیشن سے پہلے اس پوزیشن کو پڑھ لیتے ہیں. اس پوزیشن میں جو ہے نا یہاں پہ ایک آپ کو ایسے لکیر نظر آ جائے گی. یہ لکیر جو ہے نا اگر اس کو آپ بالکل ایک پہ کر لیتے ہو تو اس کا جو ہے نا آپ یہ نیچے 4 جو ایرو نظر آ رہا ہے, تیر کے نشان نظر آتا ہے, تو ان پہ جو ہے نا آپ نے اس طرح جیسے مثال کے طور پہ پہلا اس کا لیفٹ سائڈ پہ ہے تو لیفٹ سائڈ پہ ہم کر لیتے ہیں. تو یہ نام جو ہے نا آہستہ آہستہ بالکل آہستہ آہستہ سے لیفٹ سائڈ کی طرف جائے گا. اگر رائٹ پہ کلک کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ جائے گا. اس طرح اوپر والے پہ کلک کریں گے اوپر کی طرف تو یہ اوپر جائے گا, نیچے کی طرف تو یہ نیچے آئے گا. اب یہ اس طرح کر لینے سے یہ اتنا آہستہ جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا تیزی سے ہو اور بہت اوپر ہو, تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں. تو یہ ابھی جلدی چلا جاتا ہے. ہم اس کو جو ہے نا اور بڑھائیں گے 20 کر لیتے ہیں تو یہ اور بہت تیزی سے ہو جائے گا. مثال کے طور پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس کو بالکل اس کے برابر رکھنا ہے, لیکن اس کے برابر یہ نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اس کو بالکل ایک پہ کر لینا ہے. پھر آپ آہستہ آہستہ ایسے کر لو گے تو یہ خود بخود برابر ہو جائے گا. یہ ہو گیا. اب میں نے اوکے کر لیا. اب یہ آ گیا. اب یہ دیکھو بالکل برابر ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا اب دوبارہ ہم ٹیکسٹ پہ کلک کر لیتے ہیں. ٹیکسٹ پہ کلک کر لینے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا آپ کے پاس آئے گا ریلیٹیو پوزیشن. یہ ریلیٹیو پوزیشن جو ہے نا اس میں 6 ایروز ہے, 6 قسم کے ایروز ہے. 6 قسم کے ایروز میں سے جو ہے نا سب سے پہلے ایروز ہے جس کا جو لیفٹ کی سائڈ کی طرف جاتا ہے. اس لیفٹ سائڈ کی طرف جانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ اور بالکل کونے میں ہوگا, لیفٹ سائڈ میں ہوگا بالکل. جیسے یہ دیکھو بالکل لیفٹ سائڈ میں ہو گیا. اب یہ اس سے لیفٹ سائڈ والے سے نیچے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر بالکل لیفٹ سائڈ میں ہوگا, اوپر اور بالکل لیفٹ سائڈ میں ہوگا. اور رائٹ سائڈ والے میں جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بالکل رائٹ سائڈ پہ جائے گا, بالکل رائٹ سائڈ. اور یہ ایرو ہے یہ نیچے جانے کی طرف جو ہے نا اس کا جو ہے نا آپ بالکل اس کو نیچے لا سکتے ہو, بالکل نیچے ہوگا. مثال کے طور پر میں نے اس کو درمیان میں رکھ دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو بالکل نیچے لایا جائے تو اس ایرو پہ کلک کروں گا, یہ بالکل آئے گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ بالکل اوپر ہو تو اس پہ کلک کروں گا, یہ بالکل اوپر جائے گا. میں کہتا ہوں بالکل رائٹ سائڈ پہ ہو تو رائٹ سائڈ پہ جائے گا, لیفٹ سائڈ پہ ہو تو لیفٹ سائڈ پہ جائے گا. تو یہ کیا ہو گیا, یہ ریلیٹیو سائڈ. اور یہ درمیان میں جو دو ہے, ایک ان کا جو ہے نا لیفٹ اور رائٹ دونوں کی طرف ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل درمیان میں, جو درمیان باٹم جو ہوگا وہاں پہ اس کا کیا آ جائے گا, یہ رائٹنگ ہو, ٹیکسٹ ہو, شیپ ہو, جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہو وہ بالکل وہیں پہ آئے گا. اس مثال کے طور پر میں نے کر دیا. اب یہاں پہ اس کا جو ہے نا یہ لیفٹ سائڈ کی طرف بہت زیادہ ہے, رائٹ سائڈ سے دور ہے, تو میں کلک کر لیتا ہوں, یہ بالکل درمیان میں آ جائے گا. اور یہ اوپر کے لحاظ سے, اور یہ دائیں بائیں کی جانب سے, اور اس سے جو نیچے والا ہے جس کے نشان اوپر اور نیچے دیے ہوئے, پھر یہ جو ہے نا اوپر اور نیچے کے اعتبار سے درمیان میں لائے گا. جیسے مثال کے طور پر اب یہ اوپر کے قریب ہے تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں, بالکل درمیان میں آ گیا. اب میں نے اس طرح کلک کر لینے سے یہ دیکھ کر رائٹنگ بالکل درمیان میں آ گیا. اب یہ جو ہے نا اوپر ہے اور لیفٹ سائڈ میں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ درمیان میں ہو اور بالکل برابر ہو. تو پہلے جو ہے نا میں اوپر والے ایرو جو لیفٹ اور رائٹ دونوں کی طرف ہے اس پہ کلک کر لیتا ہوں, یہ درمیان میں آ جائے گا. پھر یہ نیچے اوپر والا ہے اس میں کلک کر لو گا, یہ بالکل درمیان میں لائے گا. جیسے یہ ہو گیا, یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس آئے گا سائز. سائز کا کیا مطلب ہے؟ سائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو سائز جو ہے نا یہ ٹیکسٹ جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے. وہ سائز ایک تو یہاں سے آپ یہاں سے بھی کھینچ سکتے ہو, یہاں سے بھی بڑا کر سکتے ہو اوپر سے نیچے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ اس ایرو کو بھی کھینچ سکتے ہو, یہاں پہ اس لکیر کو. یہ جتنا بھی کھینچو گے اتنا بڑا ہو جائے گا, نام اتنا بڑا آ جائے گا, وہ چاہے ٹیکسٹ ہو, تصویر سب ہو. اور اگر اس طرح کے پلس پہ کلک کرنا ہے تو یہ جو ہے نا چھوٹا ہو جائے گا, یعنی یہ ٹیکسٹ چھوٹی ہو جائے گی. اور اگر آپ نے اس کو سائڈ پہ پلس پہ کلک کیا تو یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ بڑی ہو جائے گی.
مثال کے طور پر میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں، مثال یہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا. اس طرح کرو گے تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ چھوٹا ہو جائے گا. تو میں نے اس پہ کلک کر لیں گے، ہمیں جتنا چاہیے اس کے برابر ہو جائے گا. مثال کے طور پر مجھے چاہیے فل اسکرین کے برابر، لیکن اب یہاں پہ جو ہے نا یہ اسکرین سے باہر جا رہا ہے، تو میں اس کو اتنا ہی کر لیتا ہوں. یہ اس کو بالکل اسکرین کے برابر ہونا چاہیے ہر طرف سے. تو میں اب پلس پہ کلک کر لیتا ہوں، تو یہ آ جائے گا بالکل اس کے برابر آ جائے گا. یہ بالکل برابر آ گیا. اب اس کو جو ہے نا آگے پیچھے کر لے کی ضرورت نہیں، اس آہستہ سے خود ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے نا اس کے بعد آپ نے اگر اتنا ہی سائز رکھنا ہے تو آپ نے رائٹ نشان پہ کلک کر لینا. اگر اتنا نہیں، جتنا پہلے تو اس پہ کم لینا، تو پھر یہ کانٹا جو ہے نا کراس کا نشان اس پہ کلک کر لینا. اس میں کلک کر لیا، جتنا پہلا سائز تھا اتنا ہو گیا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.